تو یہ جو ساری سچویشن ہے یہ بڑے امپورٹنٹ ٹائم پر یہ فارمیشن کمانڈرز کانفرنس ہوئی ہے، اس پر ذرا آپ بات کر لیتے ہیں۔ دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس ان دا مارننگ سر۔ یہ ذرا بتائیے گا کہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آرمی چیف کی جانب سے اسٹیٹمنٹ دیا گیا ہے، اس کی ٹائمنگ کتنی امپورٹنٹ ہے حارث نواز صاحب؟ حارث صاحب آر یو ود اس؟ کیا آپ ہمیں سن سکتے ہیں؟ اچھا جی، کوشش کریں گے کہ ہم انہیں کنیکٹ کر پائیں، آواز ہماری غالباً ان تک نہیں پہنچ رہی۔ بہرحال ہم سے تجزیہ لینا چاہیں گے کہ یہ جو بیان ہے، ظاہر ہے کہ 9 مئی کو خاصا وقت ہو چکا ہے، اور ایسے میں جو ملزمان ہیں وہ کئی کٹہرے بھی موجود ہیں، ان کو ٹرائل بھی ان کا جاری ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں آرمی چیف کی جانب سے یہ اسٹیٹمنٹ کہ ایک تو یہ ہے کہ یہ ڈیجیٹل دہشت گردی ہے، دوسرا یہ ہے کہ یہ بیرونی سہولت کاری بھی اس میں کی جا رہی ہے۔ یہ بڑے امپورٹنٹ پہلو ہیں جن پہ تحقیق ہونے کی ضرورت ہے۔ تو حارث نواز صاحب فائنلی ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ حارث صاحب کین یو ہیئر می؟ ہیلو جی حارث صاحب، آپ تک میری آواز بالکل ٹھیک پہنچ رہی ہے، پہلے تو یہ بتائیے۔ جی اب بتائیے، آپ کی آواز نہیں آ رہی تھی۔ اچھا جی، اچھا اب آ رہی ہے صحیح آواز؟ جی بتائیے۔ اوکے یس آئی جی، کین ہیئر یو۔ اچھا جی، اب ذرا مجھے یہ بتائیے گا کہ آرمی چیف کے اسٹیٹمنٹ کے حوالے سے بیسکلی ہم بات کر رہے تھے، جو انہوں نے فارمیشن کمانڈرز کانفرنس سے خطاب میں کہا۔ ایک تو یہ ہے کہ 9 مئی کے سہولت کاروں کے حوالے سے بات کی گئی، ایک تو منصوبہ سازوں، سہولت کاروں اور مجرموں کو کٹہرے میں لانے سے متعلق۔ تو از دیر سم تھنگ کہ جس کی جانب انہوں نے توجہ دلانے کی کوشش کی ہے؟ 9 مئی کے مجرمان کا ٹرائل اب بھی جاری ہے، آپ کے خیال میں مسنگ فیکٹر کیا ہے؟ دیکھیں، یہ فارمیشن کمانڈر میں بلکہ آئی وڈ سے کہ ہر دفعہ یہ پوائنٹ اٹھایا جاتا ہے کہ 9 مئی کے جو واقعات ہوئے ہیں ان کے ٹرائل کو ضرور ٹائم پر ہونا چاہیے۔ یہ بہت ہی ضروری بات ہے، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ اگر اس کو اب نہیں 1 سال گزر گیا اور جتنا ڈیلے کریں گے وہی جو عوام بات کرتے ہیں جسٹس ڈیلیڈ جسٹس ڈینائڈ، تو اس میں یہ ہے کہ اس کو جتنی جلدی ٹرائل ہو جاتا اس کے بعد کم از کم جو بھی اس میں کلپریٹ تھے، انصاف کے تقاضے تمام پورے ہوتے ہوئے ان کو اگر سزا ہو جاتی تو میرے خیال میں بڑا ڈیٹرنگ فیکٹر ہوتا کہ آئندہ کے لیے کوئی ایسے حرکت نہ کرتا۔ اگر آپ کو یاد ہو کہ اسی وجہ سے اس کا فیصلہ ڈیلے ہوا ہے، تو کشمیر میں دیکھیں کیا ہوا۔ کشمیر میں بھی اسی طرح کی باتیں ہوئی ہیں، جس میں آپ نے دیکھا ہوگا سول فورسز کے اوپر کیسے لوگوں نے اٹیک کیے، کس طرح ان کو مارا، ان کی جان گئی، ان کو پہاڑوں سے نیچے پھینک دیا گیا۔ یہ اگر سزا ہو گئی ہوتی 9 مئی کے جو بھی کلپریٹ تھے، اور آئی ڈونٹ سے کہ ساروں کو دیکھیں، کچھ ہو سکتا ہے کہ جب آپ ٹرائل کرتے ہیں ان کو دفاع کا حق دیتے ہیں تو وہاں پر کچھ ایکوٹ ہو جائیں گے، اور جو ریلی ڈیزرو کرتے ہوں گے ان کو سزا ملے گی۔ اور پھر بات یہ کہ صرف پرپز ملٹری کورٹس کا یہ ہوتا ہے کہ اس میں کیس جلدی ٹرائل ہوتا ہے، ڈیلی بیسس پہ ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ اس کو ٹائم لگے زیادہ۔ اس لیے ہم یہ کوشش چیف آرمی اسٹاف اور فارمیشن کمانڈر کانفرنس میں بات ہوتی ہے کہ 9 مئی کے کلپریٹ کو سزا ٹائم پر ہونی چاہیے۔ ٹائم پر ہوگی تو آئندہ کے لیے لوگوں کی سبق ہو کہ آپ نے فوجی تنصیبات کی طرف نشان حیدر شہدا کی یادگاروں کو اپنے جو ہے وہ ان کی بے حرمتی نہیں کریں گے۔ اور پھر جو ایک ڈیوائڈ چل رہی ہے کہ کسی طریقے سے بھی خدا نہ خواستہ عوام و فوج میں خلیج پیدا کی جائے، یہ ایک بہت ہی خطرناک ٹرینڈ ہے سوشل میڈیا پہ، اور یہی دشمن کا نیریٹو بھی ہے کہ جی آپ فوج اور عوام کو ایک دوسرے سے دور کرو۔ اچھا حارث صاحب، ویسے آپ یہ اس کی امپورٹنس جو ہے وہ اس لیے بھی ضروری ہے، ظاہر ہے کہ اس کے اوپر بڑی باتیں ہوتی ہیں، لیکن واٹ آئی انڈرسٹینڈ از کہ ہماری قوم کا یہ المیہ ہے، یعنی کہ یہاں پر پاکستان میں ہمارے لیے قانون اور ہے، اور جب ہم دبئی یا کسی اور ملک جاتے ہیں تو وہاں پر ہم سے بڑا قانون کو فالو کرنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہاں پر وی ہیو دس مینٹیلٹی کہ وی تھنک دیٹ وی کین گیٹ اوے ود اینی تھنگ۔ ہمیں یہ احتساب کا ڈر ہی نہیں ہوتا، ہمیں پکڑے جانے کا، سزا کا خوف ہی نہیں ہوتا۔ دس از واٹ ہیپنس انفارچونیٹلی۔ دیکھیں وہ اس لیے ہے کہ وہاں اکاؤنٹیبلٹی ہے۔ آپ یہاں سے دبئی جاتے ہیں، آپ دیکھیں ہمارے لوگ کیسے سیدھی کیو میں کھڑے ہوتے ہیں، جی اپنا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں، کوئی آگے پیچھے نہیں جا رہا، پتہ ہے کہ غلطی کریں گے تو غلطی کی گنجائش نہیں تھا۔ بات یہ کہ اس لیے یہاں پر اگر اکاؤنٹیبلٹی ہو، جو ہمارے ملک میں سب سے پرابلم یہ ہے کہ یہاں دیکھیں گورنمنٹ چلانے کی 4 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ نمبر 1 ہے کہ آپ کی گورننس اچھی ہونی چاہیے۔ نمبر 2 آپ کو میرٹ کا خیال رکھنا چاہیے، ہر ایک کو میرٹ پہ اپوائنٹ کریں۔
نمبر 3 کہ کرپشن نہیں ہونا چاہیے، اور اگر کرپشن ہو تو روٹلیس اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. چاروں چیزوں کا فقدان ہے. اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ ہمیں اس کو فالو کریں، اور جہاں جو غلطی کرے اس کو سزا دیں، ارسپیکٹو وہ کون سے عہدے پر ہو، کون سے اسٹیٹس ہو، کیا ہو. یہ قانون برابر سب کے لیے ہونا چاہیے. اور پھر اس کے بعد اگر 1 سال سے یہ ٹرائل کریں، کورٹس کو خیال کرنا چاہیے، سپریم کورٹ آف پاکستان کو، کہ آپ نے اس کو اسٹے کیا ہوا ہے، اس کے لیے آپ ڈیلے کرتے جا رہے ہیں. اس میں جو مجرم ہیں وہ بھی جیل میں ڈیلے ہوتے جا رہے ہیں. خام خانہ سے ہو سکتا ہے ان میں کچھ انوسینٹ بھی ہو. تو یہ چیزوں کو کرنے کے لیے یہ ہمارے کورٹس کی ذمہ داری ہے. کہ اسی لیے آپ یہ بتائیے کہ ہم لوگ کیوں ہم کہتے ہیں کہ اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں کیس نہ ڈالیں، آپ میلٹری کورٹس میں ڈالیں، کیونکہ وہاں پر 8 سے 10 سال لگ جائیں گے. جہاں 6 مہینے میں کیس ٹرائل ہو جائے گا. لیکن یہ جو ذہن میں پرسپشن ہے کہ پتہ نہیں کہ اس میں سزا دے دیں گے، کیا کر دیں گے. آپ کے انصاف کے تقاضے سارے پورے ہوتے ہیں. اچھا. دفاع کا حق پورا دیا جاتا ہے، اچھا. آپ کو پورا ٹرائل ہوتا ہے. اس کے بعد لیکن صرف ایک ہے کہ ڈیلی بیسس پہ ٹرائل ہوتا ہے، جلدی سزا ہو ڈیلی جاتی بیسس ہے، پہ اور ٹرائل پھر ہوتا ہے، جلدی آپ کے سزا پاس ہوتی ہے، یہ آپ ریمیڈی کا بھی ہے. کہنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، میں ایک اور چیز جاننا چاہ رہا تھا. یہ جو افغانستان کا معاملہ ہے، افغانستان سے مسلسل ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک تو حملے بھی کیے جا رہے ہیں یہاں پر سیکیورٹی فورسز پہ، پھر اس کے بعد نشانہ شہریوں کو بھی بنایا جاتا ہے. یہ معاملہ افغانستان سے کافی دفعہ ٹیک اپ بھی کیا جا چکا ہے. لیکن آپ کی نظر میں کیا وجہ ہے کہ وہ یہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ یہ ہمارے لیے کتنی پریشان کن بات ہے کہ افغانستان کسی کی پراکسی کے طور پر یوز ہو رہا ہے اب بھی، جبکہ وہاں پر اب طالبان کی گورنمنٹ ہے بظاہر؟ دیکھیں یہ بات بھی ہر دفعہ گورنمنٹ انفارمیشن کانفرنس میں، گورننس کانفرنس میں ہوتی ہے کہ افغانستان کو ریئلائز کرنا چاہیے، ان کی طالبان گورنمنٹ کو، کہ آپ نے دوحہ میں ایک کمٹمنٹ کی تھی کہ ہماری سرزمین کسی ٹیررسٹ آرگنائزیشن کو ہم کسی افزائے ملک کے خلاف استعمال نہیں کرنے دیں گے. لیکن ریگولر وہاں سے انفلٹریشن ہو رہی ہے. افغان نیشنلز ہیں، امریکن ساختہ اسلحہ جو امریکن چھوڑ کے گئے ہیں وہ استعمال ہو رہے ہیں. اور بارہا ہم ان سے کہہ چکے ہیں، ہم ان کو ہر قسم کی سہولت دیتے ہیں. لاجسٹک دیکھیں، چینی، پھر اس کے بعد گندم، فرٹیلائزر، جو چیز بھی ہوتی ہے وہ ہم ان کو، یہ ایڈوانس ٹرانزیشن ہم نے کبھی ڈیلے نہیں کیا. ہم پالیٹکس پر نہیں لے کے آتے. لیکن پھر آپ کے نیبرنگ کنٹری، اور پھر ایک ہمارا مسلمان پشتون بھائی ہیں، ہم دونوں طرف پشتون ہیں، وی آر ویری مائنڈ فل، ہم ہمیشہ اسی لیے بات کرتے ہیں. لیکن وہاں پر کیونکہ انڈینز را اور دوسرے ہاسٹائل انٹیلیجنس ایجنسیز کام کر رہی ہیں، وہاں سے وہ ان کو روکتے نہیں. اور پھر کہتے ہیں کہ نہ ہمارے افغانستان، ٹی ٹی پی بھی افغانستان میں نہیں ہے اور ہماری امپلیمنٹیشن ہوتی ہے. آپ کئی دفعہ یہ بتایا گیا کہ ٹی ٹی پی کی لیڈرشپ ساری وہاں موجود ہے. میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں حارث نواز صاحب، مجھے یہ ذرا آئیڈیا دیجیے گا کہ نظریاتی لحاظ سے دو مختلف سمت میں ہیں، یعنی کہ افغان طالبان کی اگر بات کی جائے، اس وقت طالبان گورنمنٹ کی بات کی جائے، اور دوسرا انڈین آئیڈیالوجی ہے، وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. تو واٹ کنیکٹس دیم رائٹ ناؤ؟ کیونکہ ہماری سوچ یہ تھی کہ جب ان کی طالبان کی گورنمنٹ آ جائے گی تو تھنگز وڈ بی ڈفرینٹ. انہیں اندازہ ہوگا کہ پاکستان ہمارا اسلامی ہمسایہ ملک ہے اور وی نیڈ دیئر سپورٹ اینڈ دے نیڈ آرز. تو یہ انڈیا کے ساتھ ان کے تعلق کی وجہ کیا ہے؟ انڈیا سے تعلقات بیسیکلی وجہ یہ ہے کہ آئیڈیالوجی آف افغان طالبان اور ٹی ٹی پی کی ایک آئیڈیالوجی ہے. اس آئیڈیالوجی کی وجہ سے وہ ٹی ٹی پی کو اور ان آرگنائزیشن کو نہیں منع کرتے کہ وہ پاکستان میں نہ جائیں اور وہاں جا کے ان کو ڈسٹیبلائز نہ کریں. انڈین را کا وہاں انفلوئنس ہے. اس کے بعد آپ کے سامنے امریکن جاتے ہوئے انٹینشنلی، آئی آلویز سے انٹینشنلی، they left a lot of weapon ammunition in abundance کہ یہ ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہاتھ میں لگے، یہ پاکستان کے خلاف استعمال ہو. افغانستان میں جو ہے وہ یہاں پر بھی حالات خراب ہوں. جتنا افغانستان میں شرانگیزی ہوگی اتنی ہی پاکستان میں، خاص طور بلوچستان میں ہوگی. اور اگر بلوچستان میں ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا سی پی ایف منصوبہ کامیاب نہیں ہوگی. وہاں پر جب آپ اتنے زیادہ حالات خراب ہوں گے تو فورن انویسٹمنٹ کون لے کر آئے گا؟ آپ نے دیکھا داسوں میں جو ہوا انسیڈنٹ ہوا، یہ سب طالبان انوالو ہیں اور ان کے بیک کے اوپر یہ ون انٹرنیشنل گورنمنٹ ہے. ہم نے ان کو بڑی دفعہ یہ کہہ چکے ہیں. میرے خیال میں وقت اب آ گیا ہے کہ ہماری حکومت کو بڑا اسٹرانگ ڈیلیگیشن افغانستان بھیجنا چاہیے. 2 ٹوک الفاظ میں بات کریں اور بتا دیں کہ اگر آئندہ آپ ایسی ابھی آپ کی طرف سے رکنا، یہ کام نہیں رکتا تو ہم آپ کے ایریا میں سرجیکل اسٹرائک کریں گے، ان کے ٹھکانے تباہ کریں گے.
ان کے ایمونیشن کم تباہ کریں گے، یہ اور میسج ایک یہی طریقہ ہے۔ ہاں، یہ میسج دیا بھی گیا ہے اور یہ میسج فردر بھی کنوے ہونا چاہیے اور مزید سختی سے ہونا چاہیے۔ تھینک یو سو مچ حارث نواز صاحب فار بینگ ود اس۔